بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان صحیح. یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. سورہ حج کی آیت 31 سے ہم نے آج آغاز کیا ہے. اس آیت 31 میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو یہ ہدایت دی حنفاء للہ غیر مشرکین به، یعنی ہمارا کام کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پچھلی والی آیت میں جو بات تھی، جس پر بات مکمل ہو رہی تھی، اس میں کہا گیا تھا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. تو اب اسی کے ساتھ آگے بات ہو رہی ہے کہ حنفاء للہ غیر مشرکین به، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ بات اس طرح سے پوری مکمل ہوتی ہے. یہ توحید کو اختیار کرنے کے بعد اور اللہ کی بندگی کے بعد یہ ایک مسلمان کے لیے بدرجہ عدم، اس کے لیے اس نے راستہ ہی اختیار کیا ہے. لیکن سارے انسانوں کو اللہ کی یہی دعوت ہے کہ یکسو ہوگا اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور پھر یہ بات بتائی آگے، اور اتنے بہترین پیرائن نے اس بات کو بیان کیا. مثال دی کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. تو یہ جو شرک کرنا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا ظلم ہے، انسان کے اپنے ساتھ ہی ظلم ہے. اور گویا کہیے کہ حقیقت سے، یعنی حقیقت کے آسمان سے گر کر انسان جو ہے گویا کہیے پستی کی طرف آتا ہے. یعنی ایک اللہ کا بندہ ہونا یہ اس کی حقیقت ہے. اور جب وہ اس کی بندگی سے انکار کر دیتا ہے اور کسی کی بندگی اختیار کر لیتا ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بندگی کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی کی بندگی ضرور اختیار کرتا ہے. یا تو اپنے نفس کی بندگی اختیار کرتا ہے یا کسی اور کی اختیار کر رہا ہوتا ہے، چلتے ہوئے نظریات کی کر رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی ایک ایسا مقام ہے کہ جس مقام پر وہ چلا جاتا ہے. تو اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ ہونا، توحید پر عامل ہونا، توحید پر اعتقاد ہونا، یہ گویا کہ انسان اپنی فطرت کے آسمان پر ہے، اپنی بلندی پر ہے، یعنی اس کا مقام ہے جہاں پر اسے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن جب وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور کوئی بھی گمراہی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اس مقام بلند سے نیچے گر جاتا ہے. یعنی پھر وہ اپنی فطرت کے آسمان سے گویا نیچے گر گیا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ پستی کتنی پستی میں جائے گا، کہاں جائے گا؟ تو جو آدمی اپنے مرکز سے کٹ جاتا ہے، جو آدمی اپنے مقام سے گر جاتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب وہ یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے. تو پرندے کون؟ شکاری پرندے جو اچک کر لے جانے والے یعنی شیطان ہے، کہ شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا اور اب شیطان اسے مزید پستیوں کی طرف لے کر جائے گا. اور گویا کہیے کہ اللہ سے ناطہ ٹوٹ جانے کے بعد اب اس کا ناطہ جو ہے، تعلق جو ہے شیطان کے ساتھ قائم ہو جائے گا. شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا اور پھر اسے لے کر جو ہے گویا کہیے کہ کبھی کسی طرف یعنی اپنے خواہشات نفس کی عادی بنا دے گا، یا اسے مختلف دوسرے نظریات کا عامل بنائے گا اور پھر اسے گمراہی در گمراہی میں لے کر چلا جائے گا. تو گویا وہ اپنے مرکز سے کٹ کر اپنے صحیح مقام سے، اور پھر اب وہ اسفل السافلین میں جہاں تک بھی جائے، یا پھر اس کے اپنی خواہشات نفس سے جو کہا کہ ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہوائے نفس ہی ہے. یعنی اگر وہ شیطان سے اس سے الگ ہٹ کر، تو ابھی وہ راستہ وہی شیطان والا ہی راستہ ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ خواہشات نفس سے کہاں لے کر جائیں گی، کدھر جائے گا، کس در پر جا کے جھکے گا، کیا کام کرے گا. تو بہرحال کام نتیجہ کیا نکلے گا؟ فی مکان صحیح کی جو بات کی کہ پھر جو ہے چکنا چور کر دینے کی بات، یعنی اس کے چیتھڑے ایسی جگہ چلا جائے گا، اس کو ایسی جگہ لے جا کر اس کی خواہشات پھینک دے گی کہ جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یعنی اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی اور جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقام رکھا تھا توحید کے نتیجے میں، وہ
ختم ہو جائے گا اور بربادی دنیا اور آخرت کے حصے میں آئے گی۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ فکر و اخلاق کی پستی کو اس گہرے گھٹ سے اللہ نے تشبیہ دی ہے جس میں گر کر آدمی کے پرزے اڑ جائیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو گویا یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ شرک میں مبتلا ہو کر انسان کا یہ حال ہوا کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے وابستہ رہتا ہے تو پھر اس گمراہ قسم کے جو عقائد ہیں ان سے وہ بچتا ہے، غلط نظریات سے بچتا ہے، غلط طریقہ زندگی سے بچتا ہے، اور صحیح طریقے پر قائم رہ کر اپنی فطرت کی بلندیوں پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے اصل میں کہ جو چلے گئے جہاں پر شرک کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو شرک کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو شاعر اللہ کیا ہے، اس کی بات پیچھے گزر چکی ہے کہ شاعر اللہ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اللہ تک پہنچانے کا سبب ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں جو چاہے وہ عملی طور پر یعنی ایسے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب چیزیں یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں، اور جیسے جگہ ہیں، حرم ہے اور مسجد ہے اور اسی طرح سے اور دوسری چیزیں ہیں، تو یہ سب کیا ہیں، یہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ کیا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی طرف نشاندہی کرنے والے شاعر اللہ جو ان کا احترام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا مقام وہ جو ہے موجود ہے، یعنی تقویٰ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر کوئی ان چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی ان چیزوں کی توہین کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل خوف خدا سے خالی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز کا مذاق اڑانا شروع کر دے، کوئی شخص حج کا مذاق اڑانا شروع کر دے، قربانی کا مذاق اڑانا شروع کر دے، یہ کیا ہے، ایک ایسا شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ جو خوف الہی سے بالکل خالی ہو اور وہ کہیے کہ دین کے سے بالکل ہی دور ہو جائے۔ اس میں یہ بات بتا دی کہ یہ دلوں کے تقویٰ کا سبب یعنی دل اس کا اظہار ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہیں یعنی چاہے وہ اعمال کی صورت میں ہیں یا جو اللہ نے ہمارے سامنے شاعر اللہ کی حیثیت سے رکھی ہیں ان کا احترام کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تقوی القلوب کے بعد فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ یہ یہاں بھی ایک غلط فہمی کو جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا مشرکین کا یعنی اسلام سے قبل کی بات تھی کہ ہدی کے جانور یعنی جو گویا کہیے کہ قربانی کے لیے لے کر جاتے تھے ان کی گردنوں میں قلادے بھی ڈالے جاتے تاکہ وہ علامت کے طور پر سامنے ہوتے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں۔ تو جس جانور کو طے کر لیتے کہ یہ جانور جو ہے قربان کرنے کے لیے ہے تو پھر اب اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس سے یعنی اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے، اس کا دودھ نہیں پیتے یا اس کا اون نہیں استعمال کرتے۔ یہ جو ہے گویا کہیے کہ یہ بات تھی جو ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا تمہیں حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، پھر جب تک کہ قربان کرنے کی جگہ نہ پہنچ جائے، قربان کرنے کا موقع نہ آ جائے، جب قربانی کر دی جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی، معاملہ سے اعتبار سے ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اس سے استفادے کا تمہیں حق حاصل ہے۔ اچھا یہ ان کا تو معاملہ تھا بالکل استفادہ نہیں کرتے تھے، یہاں ہمارے پاس تھوڑا سا فقہی اختلاف ہوا، اس میں یہ بات یہ آئی کہ ایک تو یہ کہ فائدہ اٹھانے کا حق ہے، لیکن جیسے احناف نے کہا کہ اگر ضرورت ہو مجبوراً کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو یہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی سوار ہو کر پیدل چل رہے ہیں اور چلنے کے لیے سواری نہیں تو اسی اونٹ پر سوار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، یہ حدیث موجود ہے اس حوالے سے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ کی مہار تھامے پیدل چلا جا رہا ہے، اونٹ کی مہار تھامے پیدل چلا جا رہا ہے اور سخت تکلیف میں، آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ ہدی کا اونٹ ہے، یعنی یہ ہدی کا اونٹ، اس پہ کیسے سوار ہو سکتا؟ اس کا کہنا گویا یہ تھا، اس نے کہا یہ ہدی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا سوار ہو جا، یعنی اس پر سوار ہو جا، تجھے جو ہے اس کا یعنی اللہ کے رسول نے اسے یہ ہدایت کی، بتا دیا کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔
تو اس میں اسی اعتبار سے یہ بات ہے کہ جب قربانی کا وقت آئے گا تو قربان کر دیا جائے گا، اس سے پہلے اس کے تو دودھ دینے کا معاملہ یا سوار ہونے کی بات یا اس کا مول لینے کی بات جو ہے یہ کی جا سکتی ہے، تو اس میں اس کی اجازت دی گئی۔ پھر ان کو قربان کرنے کی جگہ اسے قدیم گھر کے پاس ہے، ثم محلھا الی البیت العتیق۔ ابھی بیت عتیق کی بات کیا ہے؟ یعنی اسی گھر کی بات جو ویسے یہاں پر اللہ تعالیٰ اسے بار بار بیت العتیق کے طور پر ہمارے سامنے اسی نام سے موصول کرتے ہیں، تو فرما دیا کہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے بیت العتیق، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیت العتیق میں یعنی خانہ کعبہ میں اس کو ذبح کیا جائے گا، نہیں ہے، بلکہ یہی وہ بات ہے کہ اس سے یعنی کعبہ کی بات کہ مسجد حرام میں قربانی نہیں کی جائے گی بلکہ حدود حرم میں قربانی کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر پھر یہ بھی ایک آیت ایسی ہے کہ جو بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مسجد حرام کہہ کر یا بیت العتیق کہہ کر اس پورے علاقے کو جو ہے وہ کہیے کہ شمار کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو حدود حرم کے حوالے سے ہے، تو اس طرح سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ مسجد حرام بول کر پورا حرم مکہ جو ہے وہ مراد دیا جاتا ہے، تو اس سے کہ وہیں قربانی کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی بنا تک میں جا کے قربانی کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ منسک کا لفظ آیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَک۔ منسک کا جب لفظ آتا ہے تو منسک 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قربانی کے معنوں میں منسک جو ہے، اور پھر یہ دوسرا معنی اس کے یعنی حج کے جو اعمال ہیں، حج کے جو ارکان ہیں ان کے لیے بھی منسک کا یہ منسک کی جگہ مناسک ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عام عبادت اس کے لیے بھی اس کو استعمال منسک کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے تو کیا اس میں جب کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ وہاں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا، ارنا مناسکنا، تو اسی طرح تو عبادت کے لیے بھی یہ مطلقاً استعمال ہوتا ہے۔ حج کے مناسک تو مناسک اس کے حج کے اعمال اس کے لیے بھی ہے اور قربانی کے لیے بھی ہے، تو یہاں پر یہ قربانی کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے اس مقام پر۔ تو یہاں پر اسی نے کہا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے تاکہ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، بتا دیا ساتھ ساتھ کہ قربانی جانوروں کی قربانی کی بات ہو رہی ہے، تو ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائیے کہ ہر دور میں ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا طریقہ جو ہے مقرر کیا، یعنی تمام شرائع الہیہ جو آئین شریعتیں ان تمام کے نظام عبادت کا ایک لازمی جز جو ہے وہ قربانی بھی رہا ہے، یعنی یہ بھی عمل جاری رہی موجود رہا۔ اب اس کے مقامات، اس کے طریقے یعنی ان چیزوں میں تبدیلی کی بات ہو سکتی ہے کہ تبدیلی رہی ہو، لیکن یہ بات کہ بہرحال یہ آغاز سے ہی یہ بات موجود ہے۔ اور اس طرح سے جیسے یہاں تو منسک کے لفظ کے ساتھ آئی یہ بات، یہ قربانی کے لفظ کے ساتھ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ ان کے یعنی اس میں کہا کہ ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کرو جنہوں نے قربانی کی، کوئی قربانی قبول ہوئی، تو قربانی کی بات وہاں سے تو یہ کہ یہ بات آغاز ہی سے نظام عبادت کا حصہ رہی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے کہ کس وقت میں کس شریعت میں کس طرح سے اس کے قواعد ہوں اور کس موقع اس کے لیے جو ہے مقرر کیا جائے۔ تو یہاں پر جیسے ہمارے لیے ہے کہ اب ہم اسے ایک طرح انہی دنوں کے اندر قربانی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو حج کے دن ہے، حج کے اندر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس میں جیسے کہ عباس ہی جب آئے تھے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان کے لیے جو قربانی انہی دنوں کے اندر جاری کر دی ہے۔ اس کی ایک بات اپنی جگہ پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے اسے ملایا گیا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی سے ملا کر بتایا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، یعنی وہی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے لیے اس طرح بھی کہا، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ موقع بھی وہی ہے، یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے، یعنی انہی دنوں کے اندر جو حج کے دن ہیں انہی میں اللہ نے وہ قربانی بھی رکھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے حج کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی جو کچھ اللہ نے اس طرح سے رکھا ہے، جیسے
یعنی یہ بھی اپنی جگہ پر ایک الگ مضمون ہے کہ جس میں سورہ توبہ میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے 4 مہینے شروع سے جو اللہ نے حرام رکھے ہیں، جس میں بتا دیا گیا کہ شروع دن سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جب سے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، مہینے جو ہیں 12 ہی ہیں اور اس میں 4 مہینے حرام ہیں، وہ تو اس حوالے سے ہیں تو اس میں کیا طریقہ رہا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تو بات اس میں بیان ہی کی جا رہی ہے کہ وہ حج کے لیے انعام دیا گیا تھا، تو انہی دنوں میں اللہ نے یہ اس چیز کو بھی اسی کے ساتھ وابستہ رکھا، یہ سب گویا کہ یہ ایک ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو اب یہاں پر اس کے فوائد کیا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کہتے ہیں نا ایک پن دو کاج کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کتنے کاج بناتا ہے، کتنے اس سے پہلو ہمارے سامنے رکھ دیے کہ جو لوگ اب مکے سے مدینے چلے آئے اور مکے کو چھوڑ کر آئے تھے، اب ایسے وقت میں اب ان کے لیے گویا کہ ایک یاد اس کی اور ایک اس کے کہتے ہیں نا ایک بھوک سی اٹھتی ہے دل سے، تو یہ بھی کیا کیفیت ہے کہ انہی دنوں میں آپ یہاں قربانی کریں، انہی دنوں میں آپ یہاں قربانی کریں۔ اب اسی طرح ایام تشریق کے اندر جو آپ کا تکبیر پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ اسی سے ہمان کیا جاتا ہے، تو یہ ایک سارا اللہ نے ایک نظام دیا، سسٹم دیا کہ انسان جو ہے وابستہ رہتا ہے اس سے، تو وہاں ان کے لیے یہ بات تھی۔ اور ہمارے سب کے لیے آگے آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ قربانی کر کے اس عمل کے ساتھ جو ہے وابستہ رہتے ہیں، یعنی اس دور کے اندر وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، تو یہاں ہمارے لیے اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام عبادت کے اندر ہمیشہ سے رکھی ہے، اور یہ اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے بارے میں جو چیزیں اس نے عطا کی ہیں ان کی قربانی مانگتے ہیں، یعنی انسان نماز جو جسمانی طاقتیں صلاحیتیں اسی اعتبار سے نماز پڑھتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، جسمانی عبادت ہے، پھر مال دیا ہے، مال کے لیے زکوٰۃ فرض کر دی ہے، زکوٰۃ کر رہا ہوتا ہے، یہ جانور اللہ نے بخشے ہیں جن پر انسان سوار ہوتا ہے، فوائد اٹھاتا ہے، انہیں قربان کرنے کی بات ہے۔ تو غرض یہ کہ جو اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی بات جو ہے بتائی گئی۔ پھر اس میں فرما دیا کہ تمہارا الہ وسیع کی اللہ ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو فلہ اسلموا۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ قربانی کی روح کیا ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ بشر المخبتین، آج زیادہ روش اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنا دو۔ تو اس میں یہی بات ہے کہ جو غرور نفس کو چھوڑ کر اللہ کا مطیع فرمان ہو جاتا ہے، عجز اختیار کرتا ہے، اس کی بندگی و غلامی پر جو ہے راضی رہتا ہے، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اس کی خوشخبری کی بات کی ہے۔ الذین امنی کی بات اسی مخبتین کی بات حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے بھی بتا دیا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ اب ان کا بڑا فرمایا کہ یہ جو مخبتین ہیں، فرمایا کہ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے یہ صفات بھی ساتھ ساتھ ان کی بیان فرمائی ہیں۔ یہ جو صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، سورۃ انفال میں بھی ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا کی بات ایک طرف کی ہے، پھر ایک طرف یہ بات بھی کی ہے کہ ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے پگھلتے ہیں، یہ بات بھی کی ہے، اور ڈر پڑ جاتے ہیں، اور جو ہے کہیے کہ کانپ اٹھتے ہیں، یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہ اللہ کی بات کو سننا، اللہ کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی بات، اللہ کی یاد، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحتیں، اللہ کی کتاب، یہ سب ذکر کے مفہوم کے اندر شامل ہیں۔ یعنی قرآن میں بھی اللہ نے ذکر قرار دیا ہے، تو ابھی جب یہ اللہ کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں، اللہ کی یاد ان کے سامنے ہوتی ہے، اللہ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل پر اس کا اثر نہ ہو، ان کے دل جو ہے اس سے اثر لیتے ہیں، وجلت قلوب، ان کے دل جو ہے کانپ اٹھتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بات سامنے آئے، قرآن پڑھا جائے، تو انسان کے دل جو ہے اس طرف مائل ہو جائے، اور جب ایسی کیفیت آ جائے، جب قرآن پڑھتے بھی بات آتی ہے کہ جب اللہ کے غضب کی بات آ جائے تو انسان کا دل اس سے کام اٹھتا ہے، اس کی پکڑ کی بات آتی ہے، جب اس کی عظمت کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کی خشیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیات ہیں جو انسان کی اللہ کے کتاب کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، نہ کہ دل پر کوئی اثر ہی نہ ہو، بس انسان پڑھ رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھتا ہے، ذکر کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے اس کے ساتھ اس کے یعنی ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اب یہ فرما دیا دوسری بات کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں،
صبر کی بات بھی پیچھے گزر چکی ہے، یہ بھی ایک بہترین وصف ہے ان لوگوں کا کہ جو نیکی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک مسلم کے بارے میں، ایک مسلمان کے حوالے سے جو اس کی شخصیت کے مختلف اوصاف بیان کرتے ہیں مختلف مقامات پر، تو اسی طرح سامنے آتے ہیں۔ تو صبر بھی اس کا ایک بہترین وصف ہے، اس کی شخصیت کا حصہ ہے کہ وہ جو کچھ طے کرتا ہے اس پر قائم بھی رہتا ہے، مصیبت آئے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت پر جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ استقامت کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اسی کی مزید شکل کیا بتائی؟ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا، یعنی یہ خود صبر کا حصہ بھی ہے اور الگ سے عبادات کی بات بھی ہے کہ نماز کا قائم کرنا۔ تو یہ بدنی عبادت کی بات آ گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ انفاق کی بات بھی آ گئی۔ تو یہ چیزیں بار بار ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں، اپنی شخصیت میں ان اوصاف کو تلاش کریں۔ کیا ہم بے صبرے ہیں یا صبر کرنے والے ہیں؟ کیا نمازوں کا مقام ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں یا اس معاملے میں مخالفت کرتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں اسی لیے کہ انسان کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ کیا اس کی صورت ہے، کیا اس کی کیفیت ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صفا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ یہاں جو بات اس میں بیان ہوئی، اب شاعر اللہ کے ذکر آیا تھا، تو شاعر میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں ہدی کے اونٹوں کو بھی شامل کیا گیا، قربانی کے اونٹوں کو بھی ان کے اندر شامل کیا گیا۔ ہدی کے علامت کے طور پر جو ہے ان کی گردنوں میں قلادے ڈالے جاتے تھے اور انہیں احترام ایک طرح کا حاصل ہوتا تھا، اور جب یہاں سے چلتے تھے جہاں سے لوگ انہیں لے کے جا رہے ہیں تو کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا، یعنی وہ رازن بھی کہ بھائی یہ ہدی کے اونٹ ہیں، یعنی ان کا احترام جو ہے ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا تھا۔ احترام کی بات بتائیے کہ احترام ان کا اپنی جگہ پر ہے، یعنی انہیں شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کی بات بھی پیچھے گزر چکی ہے، تو بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ علامات ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اب ان کا کام کیا ہے؟ جب انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لینا، تو یہ اس کی جو بات اس میں شامل کھڑا کرنے کی بات، یہ اونٹ کے کھڑا کرنے کی بات ہے کہ اونٹ کی جو قربانی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے جو ہے اسے نہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ایک پاؤں کو باندھ کر اس کو جو ہے اس کی قربانی کھڑا کر کے کی جاتی ہے۔ باقی جتنے جانور ہیں سب کی قربانی لٹا کر کی جاتی ہے، صرف اونٹ کی جو ہے اس کی قربانی کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، اگلا جو ہے پاؤں باندھ دیا جائے، اور پھر اس کے حلقوم پر زور سے ایک نیزہ مارا جاتا ہے کہ اس کے خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے۔ پھر جب کافی خون نکل جاتا ہے تو پھر کیا اونٹ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا جاتا ہے، یعنی گویا زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ ہے صفاف، اس کا مطلب ہے جو کہا نا صفاف علیہ صفاف، تو یہ اس کو نہر کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو اسی طرح بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ، اس کا جو ہے یہی آپ کی سنت اسی طرح سے ہے۔ تو اس میں کسی شخص کو دیکھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ بلکہ ابن عمر کی بات ہے، ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر نہر کر رہا تھا، تو فرمایا کہ اسے کھڑا کر، اس کے پاؤں کو باندھ کر کھڑا کر کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس اعتبار سے اس طرح کرنے کی بات ہے۔ پھر جب ان کی پیٹھیں زمین سے ٹک جائیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب ان کا خون نکل جاتا ہے پھر وہ زمین پر گر جاتے ہیں، اور اس سے مراد کیا؟ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ اس کی بات ہے کہ جب تک جو ہے جان نہ نکل جائے اس وقت تک اس پہ یعنی اسے کاٹنا شروع نہیں کرنا چاہیے، منع کر دیا۔ بتایا یہ بات بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندہ جانور سے جو گوشت کاٹا جائے وہ مردار ہے، گوشت مردار ہے، یعنی زندہ جانور جائے جب تک اس کی جان نہیں نکلی ہے وہ زندہ ہے۔ تو اس طرح یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی میں دیکھتے ہیں جلدی کرتے ہیں فٹافٹ جلدی سے، تو اس معاملے میں اس کی جان نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ بات بتا دی کہ ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، تو پھر ان میں سے یعنی ابھی ٹھنڈے ہو گئے، اب اس کا گوشت جو ہے استعمال کرنے کی بات ہے، تو فرمایا خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، جو قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ تو اس میں ابھی جو قانع اور معتر کی بات کی ہے، ہاں پیچھے بات تھی خود بھی کھانے کی بات، اور یہ کہا کہ ان کو بھی باعث الفقیر کی بات تھی اس کے اندر کہ جو تنگ دست لوگ ہیں۔ اب یہاں اس کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر کے بتا دیا
ایسے لوگ بھی کہ جو ایسے تنگ دست ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے ہیں، اپنی جگہ پر قناعت کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہیں بھی دینا ہے۔ اور معتر کیا ہے وہ کہ جو اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں، یا یہ کہ ضرورت بیان نہ بھی کریں تو بھی ان جگہوں پر جائیں جہاں ضرورت پوری کی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے کہا کہ انہیں بھی دینا ہے۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے جو تسخیر جو کیا ہے اس کو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی ہے۔ تو اب اس میں جو اللہ کا نام لے کر اور تکبیر کی بات اور شکریہ کی بات اور قربانی کا طریقہ بھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے اس طرح سے رکھ دیا، فذکروا اسم اللہ علیہ الصواف کہہ کر اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا نام لے کر جو کرنے کی بات ہے، تو اسی میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربان کرنا ہے، ذبح کرنا جو ہے، یہ اسی سے ہمیں تعلیم دی گئی کہ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر اسی کے اندر قربانی کرنے کی دعائیں جو ہیں، یعنی قربانی جب کی جائے تو مختلف دعائیں جو ہیں اس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، جو حدیث کے اندر سامنے آتی ہیں۔ تو جو زیادہ مشہور جو ہمارے سامنے سے پڑھتے بھی ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یا قرآن کے الفاظ سے الگ ہٹ کے کہتے ہیں انا من المسلمین، اور پھر کہتے ہیں اللہم منک ولک۔ تو یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی جو ہے تعلیم دی ہے کہ اس طرح سے قربانی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اور اسے قرآن کی آیات سے ان کو نکالا ہے، ماخوذ ہے اسی سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ ہستی کی طرف کر لیا ہے، اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سر اطاعت چکانے والوں میں ہوں۔ اے اللہ یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان جو ہے اللہ کے حضور میں اسے پیش کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ پورا عمل جو ہے، اور اس کے اندر جو یہ الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں، ذکر اس موقع کا ہے جو ہمیں تعلیم دیا گیا، تو یہ اسی اعتبار سے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی جو اس کی کیفیات ہیں، جو اس کی شخصیت ہے، اس کو پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو اور اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں انہیں اللہ کے حضور پیش کر کے اس کی شکریہ کی ایک صورت جو ہے نکالتا ہے، اسے کبریائی جو ہے بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے آگے فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ فرمایا کہ ان جانوروں کو یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیے جاتے ہیں، تو فرمایا نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ یہاں جو بات اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے اور بتا دی گئی ہے، یعنی یہ قربانی کی بات آئی ہے ساری، اور اس کے اندر قربانی کے حوالے سے بات بیان کی گئی، تو اسی پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ اب ذرا سی تفسیر کی تھوڑی سی بات اس مقام پر کر لیتے ہیں۔ یہاں جو بات اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی، قربانی کی دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، حج کے دوران کی جانے والی قربانی، اور یہ ایک قربانی عام قربانی جو کہ وہ لوگ جو کہ صاحب استطاعت ہیں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے قربانی کریں گے۔ اس قربانی کو کرنے کا حکم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کس طریقے سے تو قربانی کی جائے گی۔ یہاں تو یہ قربانی حج کے حوالے سے وہ آ گئی، اس کا الگ احکامات ہیں، الگ اس کی صورت ہے، اور یہ قربانی جو عام مقامات پر رہتے ہوئے صاحب استطاعت مسلمان کرتے ہیں، یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف الگ سے دی ہے۔ بس اس کے بارے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہوئی ہیں کہ یہ جو قربانی بتائی جا رہی ہے یہ واجب ہے یا سنت ہے، بس اس کا اختلاف ہے، ورنہ یہ بات کہ امت کے اندر ہمیشہ سے یہ قربانی موجود رہی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں رہے، یعنی مدینے میں 10 سال آپ کے ہیں، تو آپ کے بارے میں بات بتائی گئی کہ جب تک آپ مدینے میں رہے آپ ہر سال قربانی کرتے رہے، اور قربانی کرنے کا حکم آپ نے عام مسلمانوں کو دیا، اور آپ کے ارشادات اس حوالے سے ہمارے سامنے آپ نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، اس کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اس کے لیے نماز عید یعنی جو موقع ہے اسی حوالے سے
تو عید الاضحیٰ کا، جیسے اس کا نام عید الاضحیٰ ہے، تو عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید، تو قربانی کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہ کرے تو پھر عید الاضحیٰ کس بات کی اس کی؟ عید الاضحیٰ تو یعنی خوشی کا موقع ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور قربانی کرنے کا، قربانی پیش کرنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے، تو جو اس موقع کو ضائع کر دے یعنی یہ کام ہی نہ کرے، اسی لیے بات ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئی، بات اس طرح سے فرما دی۔ پھر اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے، آپ نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کرنا بلکہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس سے پہلے ذبح کر لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے، یعنی اس کی قربانی نہیں، عام ذبح کرنا جو ہے وہ ہو گیا، یہ بات اس کی بات اس طرح سے ہو گئی۔ تو یہ اس کی ہدایات ہیں جو اس میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان کو قربانی کرنی ہے۔ جیسے پہلے بات ہو گئی کہ منسا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، قربانی کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قربانی قرب سے ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کے حضور جو ہے یہ نظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک طریقہ سکھا دیا، تعلیم دے دی کس طریقے سے تمہیں کام کرنا ہے۔ ویسے تو انسان کی پوری زندگی ہی قربانی سے عبارت ہونی چاہیے کہ وہ ہر اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے کہ جس کا مطالبہ دین کر رہا ہو، جس کا مطالبہ دین کی طرف سے آ جائے، یہ اللہ کے راستے میں قربان کی جائے۔ کبھی انسان اپنا آرام قربان کر رہا ہوتا ہے، کبھی انسان اپنے کہیں مال کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے صلاحیتوں کی، کبھی اپنی خواہشات کی۔ حد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی انا کی قربانی بھی بعض اوقات، یعنی جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں، اجتماعیت کے تقاضے سامنے آتے ہیں، انسان اپنی اس کے انا کی بھی قربانی دیتا ہے، تو غرض یہ بھی قربانیاں یعنی اور مثلا اسی سے انسان کو آگے ملتی ہے کہ جب وہ عملاً یہ کام کرتا ہے تو پھر اسی طرح اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب جس چیز کا مطالبہ سامنے آ جائے تو وہ کام کیا کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے لیے کیا جائے گا تو جب جیسی قربانی کا موقع آ جائے انسان کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف جانور کی قربانی کے پر اکتفا کرے گا، یہ تو اس کا کم از کم بات بتا دی گئی یہ کام کرنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ جو بات اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے، یہاں پر جو بات کہہ دی گئی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہیں ینال اللہ لحومها کہ اللہ کے پاس ان کے گوشت نہیں پہنچتے، ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اب یہ جو بات ہے ظاہر سی بات ہے باقی چیزوں کے اندر بھی ہر عمل کے پیچھے جو تقوی درکار ہوتا ہے، یہ بات اسی سورہ مائدہ کے اندر ہم نے پڑھی تھی، وہاں پر اس مقام پر آئی ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے ہی وہ ذکر ہوا ہے وہاں پر کہ جو آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی ہے اور ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قبول نہ ہونے کی بنیاد کیا بتائی گئی کہ اس کے تہ میں اس کے پیچھے تقوی موجود نہیں تھا، اور جس کی قبول ہوئی اس کے قبول ہونے کی بنیاد کیا بتائی گئی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ وہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جس کے پیچھے تقویٰ نہ ہو، جس عمل کے پیچھے یعنی تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے وہ کام کیا جائے، اس طریقے کے مطابق کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، ان تمام شرائط کو ملوز خاطر رکھا جائے، اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہو، اور کسی قسم کی خرابی کو جو ہے آنے کا موقع نہ دیا جائے، نہ ریاکاری اس کے اندر موجود ہو، نہ اور دیگر چیزیں خرابیاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اس کی نیت میں اور عمل میں ان سب سے بچا جائے، اور صرف رضا الہی کی خاطر جو ہے یہ کام کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر اس چیز کو انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے اور تقویٰ کی اور اس کے قربانی کی جو روح ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ اس کے لیے ایک بہترین تعبیر ہے، بہترین طریقہ ہے جو ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ قربانی سے قبل پڑھنے والی دعا، قربانی کے موقع پر جو انسان قرآن کی دعایات جو ہے تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ دعا کے طور پر جو ہے اس موقع پر پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو پیغام ہے یہ پیغام اس کے پوری طرح وضاحت کرتا ہے اس بات کی کہ کیا چیز مطلوب ہے، اس سے کیا چیز مطلوب ہے۔ یہ جانور جو ہے اس کو قربانی اصلاً مطلوب نہیں ہے، بلکہ اصلاً مطلوب جو ہے انسان کے ان خواہشات کی قربانی، یا انسان کا وہ جذبہ، انسان کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اب اس کے لیے وہ موقع تلاش کرے، اس کے لیے ہو کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اسے میں اللہ کے راستے میں پیش بھی کر سکوں، یعنی دیا ہوا بھی اسی کا ہے اور اسی میں سے کچھ انسان جو ہے وہ اللہ کو دیتا ہے، یعنی ظاہر ہے یہاں تک کہ انسان اپنی جان بھی اگر اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو یہ جان کس کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔
جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس اعتبار سے انسان جو ہے یہ کام بھی کرتا ہے تو مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی کیا ہے اللہ کے دیے 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، فرض زکوٰۃ کی بات جو ہے اس طرح سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کم سے کم اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ دیا کہ اس طرح سے وہ گویا کہیے کہ اللہ کی شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ جذبہ اس کے اندر پروان چڑھتا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا، لہٰذا اللہ نے جو حصہ جس کے لیے مقرر کر دیا وہ میں کروں گا۔ تو یہ جانور بھی اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کے راستے میں انہیں قربان کرنے کی بات ہے۔ تو غرض یہ کہ اس اعتبار سے یہ چیز جو سامنے آتی ہے بتا رہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس معاملے میں اس اللہ کے ساتھ قرب کی جو کیفیت ہے اس کو پیدا کرنے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس میں اس چیز کو سامنے رکھے کہ اگر اس کی نیت کے اندر، اس کے عمل کے اندر، اس کی زندگی کے اندر یہ تقویٰ موجود نہیں ہے، یعنی یہ روح جو ہے تقویٰ جو اس کی روح کیفیت ہے یہ موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا حقیقی فائدہ اسے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تقویٰ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، تو دلی جذبات کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، یعنی یہ چیز جو ہے درکار ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ جو دو آیات ہمارے سامنے ہیں جسے اس سے پہلے بھی پڑھا گیا پھر دہراتے ہیں کہ ان کو اگر انسان سوچ کے سمجھ کے اور پورے عزم اور ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے اور کہتا ہے وہ یہ اس کے دل کی آواز ہے تو اس کے اندر تقویٰ اپنے جڑ پکڑتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اگر اس مقام پر چلے جائیں جس مقام پر یہ آیت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنی قوم کے مقابلے میں اعلان برات کرتے ہوئے شرک سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے کس طرح اس کو پکار رہے ہیں کہ میں نے سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اپنا رخ ہستی کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں مشرک شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس طرح سے ہی بات بیان کر رہا ہے، یہ اس مقام سے وہاں سے ہمارے ساتھ ہمیں بتائی گئی کہ اس کو اس کے اندر شامل کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد مزید پھر اسی سورۃ الانعام کی ایک اور آیت جو اس کے اندر ملا دی گئی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ انسان سوچے کہ جب یہ بات کہتا ہے، جب یہ بات کہتے ہیں قرآن میں یہی بات ہے موجود ہمارے سامنے اور ہمیں بتائی گئی اور کہلوایا گیا اس طرح آپ کہیے اولاً جس مقام پر قرآن مجید نے وہاں پر کس کے لیے اللہ کے رسول سے یہ بات کہی، قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جو اللہ کے رسول کا کہنا ہے وہی ہمارا بھی کہنا ہے، ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، یعنی جو سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ رسول جو اس پر ایمان لایا ہم بھی اس پر ایمان لائے، سارے لوگ اہل ایمان اس کے ساتھ شریک ہیں۔ تو یہ کیفیت جو اس کے اندر بیان کی گئی بتائی گئی ہے کہ انسان سوچے، جائزہ لے اپنی گفتگو کا اور اپنے عمل کا، اپنے قول اور اپنے فعل کا کہ اس میں کتنا تضاد ہے، اور اس تضاد کو دور کرے، یعنی اس تضاد کو دور کرے کہ ہاں یہ تو ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو قربانی بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے جینا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ انسان کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں ہی صرف ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہی اس کا مقصود ہونی چاہیے، اللہ کی رضا اسے جو ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اسی کے لیے زندگی گزرتی ہے، اسی کے لیے جیتا اور مر جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ جب یہ کیفیات انسان کے اندر ہوں گی تو پھر وہی تقویٰ کا جو ہے اظہار بھی ہوگی۔ تو اس میں قربانی کے حوالے سے بھی یہ بات بتا دی گئی کہ قربانی اس کا ذریعہ ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا بھی، قرب کا بھی، اور اس تقویٰ کے حصول کا بھی۔ تو جب انسان ان جذبات کے ساتھ کرے گا تو پھر اس کو اس کا حقیقی فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہوگا۔ یہ جو کہا ہے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی ہدایت پر جو ہے تکبیر بلند کرنا، تو یہ سب چیزیں وہی پیغامات ہیں جو اس کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔